آج دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. مسلمان بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے اور غیر مسلم بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں. مسلمان بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں اور غیر مسلم بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں. لیکن نقصان کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اللہ ماشاء اللہ جو مسلمان جن کو اللہ نے ہدایت دے دی سیدھا راستہ دکھا دیا ان کے علاوہ سارے مسلمان اور سارے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب میں اور دنیا کی چیزوں میں کامیابی. حالانکہ یہ بالکل غلط یقین اور غلط سوچ ہے. اللہ تعالی نے کامیابی دنیا کی ساز و سامان میں نہیں رکھی، مال دولت میں، حکومت میں، عہدوں میں، اسی طرح اور سب چیزوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی. فرعون بھی یہ سمجھتا رہا کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں، ملک مصر کا بادشاہ ہوں، میں اس کا مالک ہوں. کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے میرے ٹھاٹ باٹ، پورا ملک میرا، بادشاہت میری، یہ محل میرا اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں. قارون بھی یہی سمجھتا رہا کہ میں سب سے کامیاب انسان ہوں، میں سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں تو میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں. وہ بھی اسی غلط یقین والا تھا. اسی طرح نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا وہ بھی یہی سمجھتا رہا کہ بادشاہت میرے پاس ہے، میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، میں کامیاب. میرے بھائی دوست بزرگوں، بادشاہت میں، وزارت میں، عہدوں میں اور مال دولت میں کامیابی نہیں. انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے دنیا کو دیکھ کر اور دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان چیزوں میری کامیابی ہے. دن رات محنت کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں مال کما سکوں، اور جتنا زیادہ میرے پاس مال ہوگا میں اس مال سے چیزیں خریدوں گا، سامان خریدوں گا، بڑا گھر بناؤں گا، بڑی قیمتی کار خریدوں گا، جی کارخانہ بناؤں گا، اور مجھے مال ملتا رہے گا اور میرے کام چلتے رہیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط یقین. کامیابیوں کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں کامیابی نہیں رکھی. یہ دھوکہ اگر دنیا کی زندگی میں نہ کھلا، آدمی کو ہدایت نہ ملی، سیدھے راستے کی سمجھ مرنے سے پہلے نہ آئی، تو مرتے مرتے تو ہر ایک پہ یہ دھوکہ کھل جاتا ہے. فرعون جیسا ظالم انسان، اس پر بھی موت کے وقت یہ دھوکہ کھل گیا. موت کے وقت یہ دھوکہ کھل گیا اور مرتے مرتے اس نے اقرار کر لیا. کیا کہا؟ میں ایمان لایا. اب کہہ رہا ہے ایمان لایا، ورنہ ہر دفعہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تھا، مختلف قسم کے عذاب آئے ان پر، فرعون پر، اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب آئے. کبھی اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بستروں میں جوئیں، گھروں میں جوئیں، اور تو اور کھانے پینے کی چیزوں میں جوئیں. اب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ دیکھو تم جو ہے دعا کر کے یہ عذاب مجھ سے ٹلوا دو، یہ عذاب مجھ سے ہٹوا دو تو میں تم پر ایمان لے آؤں اور بنی اسرائیل کو، تمہاری قوم والوں کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں. اس طرح کہتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ عذاب ہٹا دیتے، پھر کفر کرنے لگ جاتا، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا. کبھی اللہ تعالیٰ نے
مینڈکوں کا عذاب بھیجا، کھانے کی چیزوں میں مینڈک، پانی میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، کمرے میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ اب مینڈک کی شکل بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے، دیکھ کے بھی آدمی کو کراہیت آتی ہے۔ اور جب یہ مینڈک پانی میں اور کھانے میں تنگ آ گئے، اور دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت ظاہر فرماتے تھے، بنی اسرائیل کا کوئی آدمی پانی لیتا تو اس میں کوئی مینڈک نہیں، صاف ستھرا پانی، اور وہی پانی فرعون کا آدمی لیتا تو مینڈک اس کے اندر۔ کیسے اللہ کی قدرت! پھر وہ دیتا بنی اسرائیل کو تو پھر مینڈک غائب۔ کھانوں میں مینڈک، اب کھانا کیسے کھائے آدمی، کیسے کھانا کھائے؟ ہر چیز میں مینڈک۔ بنی اسرائیل ان کے کھانوں میں مینڈک نہیں، ان کے پانی میں مینڈک نہیں، اتنی کھلی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی کھلی نشانیاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ 9 نشانیاں کھلی کھلی۔ اب دیکھیے نا، اس سے زیادہ کھلی نشانی اور کیا ہوگی کہ وہی کھانا اگر فرعون کا کوئی قوم والا اٹھاتا اس میں مینڈک بھرے ہوتے، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آتا مینڈک غائب۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتی، اتنی کھلی نشانی۔ اب تو یقین کر لو کہ یہ کوئی باہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ظاہر کا معاملہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو حکومت، بادشاہت، اپنی بادشاہت، اپنی حکومت پہ آؤ، یہ عذاب ختم کر لو، مینڈک کا عذاب ختم کر لو، جوؤں کا عذاب ختم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، پانی کا عذاب ختم کر لو، خون کا عذاب بھیجا، کھلی کھلی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے میں کوئی خون نہیں ہے، ایک قطرہ خون کا نام و نشان نہیں ہے، اور فرعون کے پاس، فرعون کے قوم والے کے پاس کھانا آتا خون، پانی آتا خون، کھلی کھلی نشانیاں۔ لیکن ایسے ڈھیٹ اور ایسے ضدی اور ایسے نافرمان اپنی آنکھوں سے کھلی کھلی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے۔ ہر مرتبہ یہ کہتے، اے موسیٰ، اے موسیٰ، یہ مصیبت دور کرا دو، یہ کھٹمل کی مصیبت دور کرا دو، یہ خون کی مصیبت دور کرا دو، یہ جوؤں کی مصیبت دور کرا دو، یہ مینڈوں کی مصیبت دور کرا دو، بس پھر ہم ایمان لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرما کر اس عذاب کو دور فرما دیتے، اور پھر کفر کرنے لگ جاتے۔ ہارون کا یقین مال پر کہ میں بڑے مال والا ہوں، بڑے خزانوں والا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ ہوں، وہ تالے کتنے ہوں گے، وہ خزانے کتنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو سمجھاتے رہے کہ تو جو ہے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ یہ مال میری کامیابی کا ذریعہ ہے، حالانکہ اس مال میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ مال میں جو اللہ نے حکم رکھا ہے زکوٰۃ دینے کا، وہ زکوٰۃ ادا کر، اس مال کی زکوٰۃ ادا کر۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا، وہ بدبخت انسان کیا کہا کرتا تھا، یہ مال تو میں نے اپنی سمجھ سے، اپنے تجربے سے کمایا ہے، میں اس میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے اس کو مال دیا، اور کہتا کیا تھا کہ میں نے اپنی سمجھ سے، اپنے تجربے سے یہ مال کمایا ہے، یہ مال جمع کیا ہے، میں اس کی زکوٰۃ کیوں دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ بدبخت انسان اپنی ضد پر اڑا رہا، اور اتنا ڈٹا رہا کہ آخر ایک دن اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے ایک عورت کو ورغلایا، بہت سارا مال دیا اس کو،
اور یہ کہا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے تو کر لے گی پھر اس سے زیادہ مال دوں گا۔ کیا کہا اس عورت سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں وعظ ارشاد فرمائیں اور اس میں حرام کام زنا کا حکم بیان فرمائیں کہ زنا اللہ نے حرام کیا ہے اور اس حرام کام کی سزا یہ ہے، جب یہ حرام کام کا ذکر فرمائے اور اس کی سزا کا ذکر فرمائے تو کھڑی ہو جانا ساری قوم کے سامنے اور تو کہنا کہ اے موسیٰ اگر یہ برا کام آپ کریں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو وہ کہیں گے بھئی اللہ کا حکم تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے، تو ان پر تہمت لگا دینا، اور فرعون بڑا خوش، میں نے مال کے زور پر ایک عورت کو تیار کر لیا، حالانکہ یہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی مال اس کی ہلاکت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اس نے تو مال دے کر ارے بس کر، خاموش ہو جاؤ، اس نے مال کے ذریعے عورت کو ورغلایا اور سمجھا کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ارشاد فرمایا اور حرام کام کا حکم بیان فرمایا، وہ عورت کھڑی ہو گئی، اے موسیٰ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ حکم سب کے لیے ہے؟ کہ ہاں اللہ کا حکم سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہاں میرے لیے بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور اس نے پھر کہا کہ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت، اس سے فرمایا کہ سچ بتا کیا بات ہے۔ اس عورت سے کہا سچ بتا کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں ڈر اور خوف ڈال دیا، جو قارون کے کہنے پر نعوذ باللہ اتنے بڑا الزام لگانے کے لیے تیار ہو گئی، اتنی بڑی تہمت لگانے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا سچ بتا کیا بات ہے، اس نے ساری بات اگل دی، کہا کہ بالکل نہیں، آپ تو بالکل معصوم ہیں، پاک ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں۔ یہ تو قارون نے مجھ کو اتنا مال دیا اور مجھے ورغلایا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، اور بعد میں اتنا اور زیادہ مال دینے کا مجھ سے وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ قارون اتنا گر گیا، اتنی ذلت پر آ گیا، فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے، قارون کے بارے میں بددعا فرمانے لگے، اے اللہ اس کے لیے اپنی پکڑ نازل فرما، بہت ہو گیا، اب تو اس نے میری ذات پر حملہ کر دیا۔ مانگتے رہے، سجدے میں اللہ سے مانگتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اور دعائیں سجدے میں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ سر اٹھائیے اور زمین کو حکم دیجیے، زمین آپ کا حکم مانے گی، زمین آپ کا حکم مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا، اے زمین پکڑ اس قارون کو، پکڑ اس قارون کو۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب قارون بہت اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ہل رہا ہے، جل رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے نکل جائیں، لیکن اب تو اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ یہ زمین نے نہیں پکڑا تھا، بلکہ اللہ کا عذاب زمین کے پکڑنے کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔
بہت کوشش کی اس نے پاؤں زمین سے نکل جائیں، لیکن زمین سے پاؤں نہیں نکلے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ، گھٹنے تک زمین میں دھس گیا۔ پہلے زمین نے پاؤں پکڑے، اب زمین نے گھٹنے تک پکڑ لیا، گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اب فرعون تو قارون تو بہت ڈر گیا کہ یہ تو میری ہلاکت کا سامان پیدا ہو رہا ہے، مجھے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کی بات مانوں گا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ، پیٹ تک پکڑ لی، آدھا جسم زمین میں دھنس گیا۔ اب وہ بدبخت کیا کہنے لگا، ہاں ہاں اے موسیٰ میں سمجھ گیا، مجھے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار کروا رہے ہو، اور میرے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد میرے سارے مال پہ قبضہ کر لو گے، میرا سارا مال لے لو گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور جلال میں آ گئے اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس کا سارا مال لے آؤ، سارے خزانے لے آؤ اور اس کے سر پہ ڈال دو، یہ بھی زمین کے اندر جائے گا، اس کے سارے خزانے بھی زمین کے اندر دھسیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قارون اپنے سارے مال جو اس کے خزانے تھے، جن خزانوں پہ وہ ناز کرتا تھا، جن خزانوں سے اس کو دھوکہ لگا ہوا تھا، جی، اور کہتا تھا کہ یہ خزانے میں نے اپنے تجربے اور اپنی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ اپنے سارے خزانوں سمیت قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں نافرمانوں کو، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اس مہلت سے، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اچانک آ جاتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑے بڑے اپنے قوموں کے سردار اور بڑے بڑے عزت والے لوگ جب یہ نافرمانی کرتے رہے، ہم ان کو مہلت دیتے رہے، دنیا ان کو اور دیتے رہے، لیکن وہ ہماری نافرمانیاں ہی کرتے رہے، بجائے نافرمانیوں سے رکنے کے اور فرمانبرداری پر آنے کے، اللہ کے حکموں کے ماننے کے بجائے اور نافرمانیوں بڑھتے رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ حیران رہ گئے اور اللہ کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اب اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرعون پہ اللہ کی پکڑ آئی، اس سے نکل نہیں سکا، قارون پہ اللہ کی پکڑ آئی، اس سے نکل نہیں سکا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، اس کو بھی دھوکہ لگا ہوا تھا کہ ساری دنیا میرے پاس ہے، دنیا کی بادشاہت میرے پاس ہے، میں جو چاہے کر لوں۔ اللہ کے نبی اس کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنی بات پہ اڑا رہا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، کہ میں تمہارا رب ہوں اور روزی تم کو میں دیتا ہوں۔ اور بدبخت انسان کیا کرتا تھا، جب کھیتوں میں غلہ اگتا تھا سارا غلہ جمع کرا کے اپنے محل میں جمع کرا دیتا، اور کہتا تھا جو آ کے مجھ کو سجدہ کرے گا، مجھے رب مانے گا، اس کو غلہ ملے گا۔ جہاں وہ خود تھا اس کو آ کے سجدہ کرو، جہاں دور کے علاقوں میں جہاں وہ خود نہیں تھا، وہاں اس نے اپنی تصویریں یا اپنے بت رکھوائے تھے، ان کو آ کے سجدہ کرو تب تمہیں غلہ ملے گا۔ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرود کو سمجھاتے رہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اہلیہ نے فرمایا کہ غلہ ختم ہو گیا، غلہ لے کر آئیے، بوری لے کے چلے، نمرود کے دربار میں پہنچے،
نمرود کے دربار میں پہنچے، وہاں جا کے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود کے آدمیوں نے کہا کہ تم نے جو ہے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، اور نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، ایک اللہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، سجدہ صرف ان کو کیا جاتا ہے، اور کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے کارندوں نے کہا آپ سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ غلہ ملے یا نہ ملے، غلہ تو اللہ دیتے ہیں، روزی اللہ دیتے ہیں، میں نمرود کو سجدہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے لیے غلہ نہیں ہے۔ میں بہت اچھا۔ اب بوری لے کے اس کے دربار سے نکل گئے، اس کے دربار سے نکل گئے، خالی بوری لے کے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اب خالی بوری لے کے جاؤں گا گھر میں، گھر والے تو انتظار کر رہے ہیں کہ میں غلہ آٹا لے کے آؤں گا، غلہ لے کے آؤں گا، اور جب میں گھر میں جاؤں گا خالی بوری لے کر، ان کو بڑا افسوس ہوگا، اب کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھانا، کیسے روٹی تیار کریں گے۔ سوچا کہ چلو بھائی اب ایسا کرتا ہوں، اس بوری میں ریت بھر لیتا ہوں، بوری میں ریت بھر کے وہ لے جاتا ہوں، بوری میں ریت بھر کے لے جاتا ہوں، تو گھر والے دیکھ کے ایک دفعہ تو خوش ہو جائیں گے نا کہ آٹا آ گیا، ایک دفعہ خوش ہو جائیں گے۔ بوری میں ریت بھر کر اپنے کندھے پہ رکھ کر گھر میں لے گئے، اور جا کے بوری گھر میں ایک کونے میں رکھ دی، ریت کی بھری ہوئی بوری، اور خود اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے لیٹ گئے، اندر جا کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اہلیہ نے اٹھایا، اٹھ جائیے کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کہاں سے آیا، آٹا کہاں سے آیا، کہ جو بوری میں آپ آٹا لے کر آئے ہیں اسی سے روٹی پکائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ریت بھر کر لائے تھے، لیکن اللہ قادر ہے کہ جو زمین سے فصل اگا دیں اور غلہ اگا دیں اور اس سے آٹا بن جائے، وہ قادر ہے کہ ریت کو آٹے سے بدل دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ریت کو آٹے سے بدل دے۔ وہ بوری میں ریت بھر کر لائے، نمرود کے دربار میں انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اور ریت بھر کر لائے، اللہ نے اس ریت کو آٹے سے بدل دیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں، چیزوں اور مال دولت اور حکومت اور بادشاہت اور عہدوں سے کامیاب نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوں کی پورا کرنے والے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں۔ اپنے حقوق کو پورا کرنے والے اور اپنے نبی کے پیارے نبی کے طریقوں اور ان کی سنتوں میں عمل کرنے والوں کو اللہ کامیاب فرماتے ہیں۔ مالدار اگر اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں اور سنت پہ چل رہے ہیں، اللہ مالداروں کو کامیاب کر دیں گے، اور غریب اگر اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں اور سنت پہ چل رہے ہیں، اللہ غریب کو کامیاب کر دیں گے، اس کی غربت میں اللہ کامیاب کر دیں گے، اور مالدار کو اس کے مال میں اللہ ناکام کر دیں گے، مالدار کو اللہ اس کے مال میں ناکام کر دیں گے۔ تو مالدار کو اللہ ناکام کر دیں گے اس کے مال میں، اور غریب کو اس کی غربت میں اللہ کامیاب کر دیں گے۔ دیکھیے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بڑا مال جمع کر لیتے ہیں، بڑے شاندار بستر خرید لیے، بڑا گھر بنا لیا، ایسا کمرہ بنایا جس میں باہر سے آواز نہیں آتی، کوئی آواز نہیں آتی، کہ میں آرام سے اس میں سوؤں گا، باہر کی آواز آئے گی نہیں، ٹھاٹ باٹ ہوں گے میرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، نیند تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، نیند تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب بند کمرے میں جس میں باہر کی آواز بالکل نہیں آ رہی، موٹے گدے پر لیٹتا ہے، اب نیند نہیں آ رہی، کمرے بدل رہا ہے، بڑا مالدار ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے، پیارے نبی کے طریقوں کے خلاف چلنے والا ہے، جی
اب نیند نہیں آئی، اللہ نے تھوڑی سی تکلیف دی تھی کہ شاید سبق مل جائے، شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ نیند نہیں آ رہی، ایک کروٹ دوسری کروٹ، آدھی رات گزر گئی، نیند نہیں آئی۔ اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے، نیند لانے والی گولی کھا لیتا ہے۔ اب تو نیند آ جائے گی، اب بھی نہیں آ رہی۔ گولی بھی تو اللہ کے حکم سے عمل کرتی ہے، گولی سے فائدہ یا نقصان یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے فائدہ ہوتا ہے۔ روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا تو اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ کپڑوں سے سردی نہیں رکتی، اللہ کے حکم سے رکتی ہے۔ گولی کھا لی، اب بھی نیند نہیں آ رہی، ساری رات جاگتا رہا، صبح کو تھوڑی سی نیند آئی، اب صبح کو اٹھتا ہے تھوڑی سی نیند کر کے جب اٹھتا ہے، آنکھیں لال سرخ، آنکھیں موٹی موٹی ہو رہی ہیں، کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ساری رات، بیوی سے کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ارے بات کیا ہے کہ تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پیارے نبی کے طریقوں کو توڑا، اللہ نے تیرے دل سے سکون چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے سکون چھین لیا۔ سکون تو اللہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کچھ کرنے والے ایک اللہ۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، قتل نہیں ہوئے۔ ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا، وہ خود ذلیل ہو گیا، وہ خود ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ذلیل نہیں ہوئے، وہ تو عزت والے ہو گئے۔ ساری قوم کے سامنے اللہ نے ان کو عزت والا کر دیا، ساری قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والا کر دیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، کامیابی اللہ کے حکموں میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غربت میں، فقر و فاقے میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھ لیتے، دوسرا چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینے پورے گزر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب آگ نہیں جلتی تھی تو کھانا نہیں پکتا تھا 2 مہینے تک۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب انسان تھے۔ شکر ہوئی غزوہ خندق کے موقع پر مکہ مکرمہ کے سارے کفار مشرکین سب اکٹھے ہو کر آئے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے راستے میں جتنے قبائل آباد تھے ان کو بھی تیار کیا، سب چلو اور جا کے مدینہ منورہ پہ ایک دفعہ حملہ کریں گے اور سب کو ختم کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کیا کرنا ہے مشورہ کیا، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، لمبی عمر پائی تھی، بعض کہتے ہیں 200 سال عمر تھی، بعض اس سے زیادہ عمر بتاتے ہیں ان کی، لمبی عمر والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا دشمن آتا اور اس سے خطرہ ہوتا تو ہمارے ملک میں یہ طریقہ ہے کہ شہر کے ارد گرد خندق کھودتے اور خندق کے اس طرف بیٹھ جاتے ہیں، دشمن خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو تیر مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ خندق پار نہیں کر سکتے تھے، خندق کھود کے اس سے حفاظت کرتے تھے۔ حضور کو یہ رائے پسند آئی اور حضور نے خندق کھدوائی، صحابہ کو فرمایا نشان لگا کر یہاں سے یہاں تک تم کھودو، یہاں سے یہاں تک تم کھودو۔ صحابہ مقرر فرما دیے، اتنے صحابہ اتنا حصہ کھودے، اتنا حصہ اتنے صحابہ کھودے۔ ایک جگہ ایسی آئی، مدینہ منورہ کے آس پاس پہاڑ ہے، ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں بڑی چٹان آ گئی، صحابہ کوشش مارے چٹان ٹوٹ نہیں رہی، بہت کوشش مارے چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ جو حضور نے نشان لگا کے بتایا نا یہاں چٹان آ گئی، اس جگہ کو چھوڑ کر
دوسری جگہ کھود لو۔ باقی صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، حضور کے طریقوں میں کامیابی، حضور نے نشان لگا کے جگہ بتائی ہے، اسی نشان کے نیچے کھودنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اب رکاوٹ آ گئی تو حضور سے پوچھیں گے۔ یہی اصول ہے دعوت تبلیغ کا اور دین کا، اصول یہی ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے عمل کریں، اس پر چلیں، پھر رکاوٹ آئے تو بڑوں کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں آپ کیا کریں۔ یہ اصول ہے۔ تو چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی، بڑی کوشش کی ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا میں آ رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے، خندق کے اندر خود اترے، خندق کے اندر اتر کر صحابہ جو خندق کے باہر کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کے آپ مسکرائے، مسکرائے، اشارہ تھا کہ تم سے خندق میں ایک چٹان بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ سمجھ گئے، حضور کے مسکرانے کو صحابہ سمجھ گئے۔ صحابہ نے اپنے پیٹ پہ سے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، اتنی زیادہ بھوک تھی، کھانے کو کچھ ملا نہیں، اتنی زیادہ بھوک تھی، کمر سیدھی رہے تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ حال دیکھا تو اپنے پیٹ پہ سے کرتا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں 2 پتھر۔ اب بھوک سے یہ حال تھا، ام المؤمنین ہماری کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، اور حال یہ تھا کہ حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، لیکن پھر بھی حضور کامیاب ترین انسان تھے، باوجود اس فقر و فاقے کے کامیاب ترین انسان تھے۔ حضور نے کدال ہاتھ میں لی اور چٹان پہ ماری، چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی، چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے روشنی نکلی۔ حضور نے ارشاد فرمایا روم فتح ہو گیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ روم فتح ہو گیا۔ منافقین بھی موجود تھے، منافقین دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگے، نعوذ باللہ، مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم کی فتح کا۔ لیکن منافقین تو منافق تھے، اندر سے کافر ہوتے تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، وہ تو ایسی غلط بات کہتے تھے، لیکن حقیقت یہی تھی جو حضور نے ارشاد کیا۔ حضور کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری کدال ماری، باقی چٹان بھی ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے روشنی نکلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فارس فتح ہو گیا۔ صحابہ کو یقین آ گیا کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روم یقیناً فتح ہوگا اور فارس یقیناً فتح ہوگا۔ حالانکہ 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، دنیا کی 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں۔ حضور نے غزوہ خندق کے موقع پر، اب دیکھیے حضور کا معجزہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور کو اتنی بھوک، حضور اتنے فاقے میں، ان کا گھر خندق سے قریب تھا، تیز تیز چل کے اپنے گھر پہنچے، اہلیہ سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ حضور کو بہت زیادہ بھوک ہے، حضور پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اہلیہ نے کہا کہ یہ تھوڑے سے جو ہے، گھر میں تھوڑے سے جو ہے، میں اس کو پیس لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں، اور گھر میں اور تو کچھ ہے نہیں، یہ بکری کا ایک بچہ ہے، بکری بھی نہیں، بکری کا بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کر لیں، گوشت بنا دیں، میں گوشت کا سالن پکا لیتی ہوں اور جو کی روٹی پکا لیتی ہوں۔ اور جابر نے فرمایا بہت اچھا، حضور کے لیے سب کچھ قربان، گھر میں اور کچھ نہیں، بکری کا ایک بچہ ہی ہے، یہ بھی قربان اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضور کے لیے یہ بچہ قربان۔ بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت اہلیہ کو دیا۔ اہلیہ نے کہا حضور سے جا کے عرض کیجیے یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، کھانا تھوڑا ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ خندق پہنچے، حضور کی خدمت میں پہنچے، قریب ہو کے آہستہ سے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ کی بھوک کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں گھر بھاگا، اپنی اہلیہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بکری کا بچہ ہے، اس کا آپ ذبح کر لیں، گوشت بنا لیں، تھوڑے سے گھر میں جو رکھے ہیں میں ان کو پیس لیتی ہوں، آٹے کی روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئیے۔ اچھا، حضور نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ سوری خندق میں اعلان کر دو کہ چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے، تھوڑا سا کھانا، تھوڑی سی جو، بکری کا بچہ۔ حضرت جابر عنہ کا تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، اب کیا ہوگا؟ حضور نے تو سارے خندق والوں میں اعلان کروا دیا۔ بھاگے بھاگے دوڑتے دوڑتے گھر پہنچے، اہلیہ سے کہا اب کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ کیا ہوا؟ حضور نے سارے خندق والوں میں اعلان کرا دیا، جابر کے چلو، جابر کے گھر چلو تمہاری دعوت۔ اہلیہ نے پوچھا آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کھانا تھوڑا ہے؟ ہاں ہاں میں نے کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ تھوڑے صحابہ ان کو لے کر تشریف لائیے۔ ابو داخل صحابیہ تھیں، اللہ پہ کامل یقین رکھتی تھیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائی تھیں، اور نے کہا بس 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 اب اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ ادھر حضور نے ایک قاصد دوڑایا، ایک آدمی کو دوڑایا کہ جا کے جابر کے گھر والوں سے کہو، جا کر جابر کے گھر والوں سے کہو میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور میرے آنے تک روٹی پکانا شروع نہ کرنا۔ حضور کا حکم پہنچ گیا، اب انتظار۔ حضور تشریف لائے، پردہ کرا کر باورچی خانے میں تشریف لے گئے، کچھ پڑا آٹے میں دم کیا، کچھ پڑا ہنڈیا جو چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی اس پہ دم کیا، آٹے میں دم کیا، سالن جو چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی اس پہ دم کیا، اور ارشاد فرمایا لو اب روٹی پکانے والی کو بٹھاؤ، روٹی پکانے والی کو بٹھاؤ، روٹی پکاتی جائے اور کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے اور کھلاتی جائے، اور ہنڈیا سے سالن نکالتی جائے اور کھلاتی جائے۔ اور صحابہ سے ارشاد فرمایا گھر چھوٹا ہے، 10 صحابہ آئیں، کھانا کھائیں اور چلے جائیں، پہلے 10 چلے جائیں پھر 10 آئیں، پھر 10 کھا کے چلے جائیں پھر 10۔ اب جابر دیکھ رہے ہیں 10 صحابہ آتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، گرم گرم روٹی اور تازہ تازہ گوشت کا سالن، اب بھوک سب کو لگی ہوئی تھی، فاقہ تھا، خوب پیٹ بھر کے کھاتے، خوب پیٹ بھر کے کھاتے، پیٹ بھر جاتا چلے جاتے اور 10 آ جاتے، اور حضرت جابر کھانا لے کے آتے رہے، روٹی لے کے لاتے رہے۔ حضرت جابر آئے اپنی اہلیہ کے پاس، کہنے لگے دیکھو نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا، پہلے جتنا آٹا ہے پہلے جتنا سالن ہے، یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا۔ سارے خندق کے سب صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے گرم گرم روٹیوں سے گرم گرم سالن خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ کسی نے پوچھا آپ کتنے تھے؟ غالباً انہوں نے فرمایا کہ ہم 300 تھے۔ 300 صحابہ نے وہ تھوڑا سا سالن اور تھوڑا سا گوشت، جب اللہ کے مانتے ہیں، اللہ پہ اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے طریقوں پہ اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقوں پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ضرورتیں ایسے پوری فرماتے ہیں، وہاں سے ضرورتیں پوری فرماتے ہیں جہاں سے ضرورت پوری ہونے کا خیال اور وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ضرورت پوری کرنے والے اللہ ہیں، پیٹ بھرنے والے اللہ ہیں، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا آٹا 300 آدمیوں نے کھا لیا۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چند صحابہ آپ چند رہ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ اب کھانا لاؤ ہم بھی کھا لیں۔ حضور نے بھی نوش فرمایا، صحابہ نے بھی نوش فرمایا، حضرت جابر نے بھی کھایا، اور کھانا ویسا کا ویسے ہی، ہنڈیا سالن سے بھری ہوئی، آٹا پورا کا پورا ویسے موجود۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب گھر والوں سے کہو وہ بھی کھا لیں، پھر جو باقی بچ جائے محلے میں تقسیم کر دو۔ عام فقر و فاقے کی حالت تھی، فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو، لیکن اگر اللہ کے حکموں پہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک بھی دور کریں گے، اللہ ان کو برکت والی روزی بھی عطا فرمائیں گے۔ کیا ارشاد مایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ارشاد مایا البتہ ہم ان پر، البتہ کا مطلب یہ یقینی بات ہے، یقینی بات یہ ہے کہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے۔ اب یہ برکت نہیں تھی اور کیا تھا؟ خندق کے موقع پر تھوڑے سے ایک بکری کے بچے کا گوشت کا سالن اور تھوڑے سے جو اس کا آٹا، اور 300 صحابہ نے کھا لیا۔ اللہ نے برکت نازل فرما دی، آسمان سے ہی برکت نازل فرمائیں گے، زمین سے برکت ظاہر فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، 2 صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، میں حاضروں کے سلام کیا، حاضروں کے سلام کیا اور حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ اب 3 صحابہ ہو گئے، حضور کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں 7 دانے، صرف 7 دانے کھجوروں کے تھے۔ حضور نے ہم تینوں سے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو، کھجوریں کھاؤ۔ کتنی کھجوریں تھی بھائی؟ کتنی کھجوریں تھی بھائی؟ 7۔ صحابہ کتنے تھے؟ صحابہ کتنے تھے؟ بھول گئے آپ؟ 3 صحابہ تھے، ایک حضرت ابو ہریرہ، 2 اور۔ اب ان تینوں حضرات نے حضور کے ارشاد پر بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ کھجوریں کھاتے جا رہے اور گھٹلی منہ سے نکال کر بائیں ہاتھ کی مٹھی میں رکھ رہے ہیں۔ تینوں حضرات کھجوریں کھا رہے ہیں اور 7 دانے کھجور کے تھے، کھجوریں صرف 7 تھی، ختم نہیں ہو رہی، کھجور کھا رہے ہیں، پیٹ بھر گئے تینوں کے اور کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ جب تینوں کے خوب پیٹ بھر گئے، ایک صحابی نے اپنی مٹھی کھولی اور جو ہاتھ میں گھٹیاں تھیں وہ گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گھٹیاں تھیں۔ کتنی بھائی؟ 50۔ دوسرے صحابی نے مٹھی کھولی، ان کے ہاتھ میں 50 گھٹیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مٹھی کھولی، ان کے ہاتھ میں 54 گھٹیاں، 50 اور 4۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے۔ برکت کیسے آئے گی یہ ضروری نہیں ہم کو نظر آئے برکت آتی ہوئی، اللہ اپنی قدرت ظاہر فرما دیتے ہیں۔ خندق میں اللہ نے قدرت ظاہر فرمائی، تھوڑے سے سالن میں، تھوڑے سے آٹے میں، تھوڑی سی روٹیوں میں اللہ نے ایسی برکت دے دی۔ اور یہاں 3 صحابہ ہیں، کھجوریں صرف 7 ہیں، لیکن کھا رہے۔ ایک صحابی نے 50 کھجوریں، دوسرے صحابی نے 50 کھجوریں اور تیسرے صحابی نے 54 کھجوریں۔ 50 اور 50 کتنے ہو گئے بھائی؟ 100۔ 50 اور 50 100 اور 54، 154 کھجوریں ان تینوں صحابہ نے کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے۔ یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے، اللہ نے برکت نازل فرمائی۔ ایمان اور تقوی پر، نیک اعمال پر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننا اور پیارے نبی کے طریقوں میں چلنا اور گناہوں سے بچنا۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان سے ہی برکتیں، زمین سے ہی برکتیں۔ آسمان سے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہم دنیا والوں کی طرح جن کے یقین بگڑے ہوئے ہیں ان کے طریقوں میں چل رہے ہیں۔ ہم مال اکٹھا کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جتنا زیادہ مال ہو جائے گا، جتنا زیادہ سامان ہو جائے گا، اتنے میرے کام بن جائیں گے۔ حالانکہ نہ مال سے سامان ملتا ہے، نہ سامان سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔
اب تک جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آئندہ جو کچھ ہوگا کس کے حکم سے ہوگا بھائی؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اس یقین کی خوب دعوت دیں، خوب دعوت دیں ہر مسلمان کو، اور ساری امت کی ہدایت کی نیت سے دعوت دیں۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بھی ہدایت کی نیت کریں۔ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، ہم ساری امت کی اور سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے محنت کریں، دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو، دعوت دینے کو قبول فرما کر انسانیت کی ہدایت کی اللہ فیصلے فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ جیسے دعوت والا کام کرنا چاہیے، جیسے دعوت والا کام کرنے کا حق ہے، ویسے ہم نہیں کر رہے۔ دعوت والا کام ویسے نہیں کر رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ طے فرما لیں کہ دعوت تبلیغ والا کام یہ میرا اپنا کام ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس کو اپنا اصل کام بنا لیں۔ بہت اونچا کام ہے، بہت عظیم محنت ہے، اور اس محنت کے ساتھ اللہ کی بڑی بڑی مدد ہے۔ اس محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مدد ہے۔ اور اتنی اونچی محنت ہے، اتنی اونچی محنت ہے کہ اس محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیں۔ ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے ملک میں قیمتی مال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے کہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے۔ اور پھر دیکھیے نا، آپ نے 10 منٹ 15 منٹ بعد کی ترغیب دی اور اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا۔ کہاں وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب کہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن گیا، تہجد پڑھنے والا بن گیا، 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے والا بن گیا اور تہجد پڑھنے والا بن گیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی۔ ہمارا کام محنت کرنا، اللہ کے بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے ہم محنت کرتے چلے جائیں، اور راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ ہدایت صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ ہماری محنت ہوگی، دن رات محنت ہوگی، اور اپنی جان، اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں اس محنت پر لگا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے، دیر ہماری طرف سے ہے۔ آپ سب عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دعوت والی محنت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اس کو مقصد بنا کرنے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ سب بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اور کب تک کریں گے؟ 1 چلہ 3 چلے؟ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ ساری زندگی کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں۔ ہاں، اس کام کو اپنا مقصد بنانا ہے، اپنا اصل کام بنانا ہے۔ جس کام کو آدمی مقصد بنا لیتا ہے اس کو قربان نہیں ہونے دیتا، اور چیزوں کو مقصد میں قربان کرتا ہے۔ دکان، کاروبار، بال بچے، ضرورتیں سب قربان کرتا ہے اللہ کے دین پر، دین کی محنت پر، جس کو مقصد بنا۔ دکاندار نے کاروبار کو مقصد بنا لیا، اب کاروبار پہ نقصان نہیں آنے دیتا، اپنے چیزوں پہ نقصان ہو جائے، چیزوں میں نقصان ہو جائے، لیکن کاروبار میں نقصان نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ کاروبار کو مقصد بنا، کاروبار کو مقصد بنا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے اس دین کی مبارک محنت کو مقصد بنا کے ساری زندگی کرنا ہے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ اس کے لیے؟ اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، ان سے درخواست ہے کہ نیت کر لیں
آیا تو میں چلنے کے لیے تھا، لیکن اب میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ کون کون سے بھائی اس کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں جو یہ نیت کرتے ہیں کہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جوان بھی کھڑا ہو گیا ہے، بوڑھے بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول۔ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے کہیے انشاءاللہ تعالی۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب ماتے ہیں کہ جن کے 4 مہینے پہلے لگ چکے ہیں، اب کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 4 مہینے لگ گئے اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 2 سال کے عرصے میں اہتمام سے دعوت کے کام کرتے رہے، اس کے تقاضے پورے کرتے رہے، اس کے تقاضے پورے کرتے رہے، اور مسجد کے 5 اعمال اہتمام سے کرتے رہے۔ ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ دنیا کی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، کیسے نام لکھیں گے ان کے؟ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، تشریف رکھے، آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اور بھائیوں، اب باہر ملکوں میں جانا، اس کے لیے پاسپورٹ کی بھی ضرورت، ویزے کی بھی ضرورت، اور لمبے چوڑے خرچ کی بھی ضرورت۔ اب بعض ساتھیوں کو اس وقت یہ سارے انتظامات کرنے مشکل ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک اور دروازہ کھول دیا، ان کے لیے اللہ نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ ملک کے اندر 1 سال، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، پھر کر لوگوں کو اللہ سے ملانا، لوگوں کو مسجد والا بنانا، لوگوں کو اس دعوت والے کام کے لیے تیار کرنا۔ ملک کے اندر 1 سال کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ملک کے اندر 1 سال، ملک کے اندر 1 سال، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تشریف رکھیے، تشریف۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اب ایک تقاضا بہت چھوٹا سا، بہت آسان، اس کے لیے جو تیار ہوں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ کیا؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، کون کون بھائی تیار ہیں ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 8 مہینے اپنے مقام پر، 8 مہینے اپنے مقام پر، اور 4 مہینے اللہ کے راستے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 8 مہینے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اور 4 مہینے اپنے گھر کے لیے، اس لیے کہ دین اعلیٰ ہے، دین اونچا ہے، اور دنیا گھٹیا ہے۔ دنیا کے لیے 4 مہینے اور دین کے لیے 8 مہینے، لیکن ہمارا یقین کمزور، ہمارا ایمان کمزور، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہر سال 4 مہینے، 4 مہینے اللہ کی راہ میں اور 8 مہینے اپنے مقام پر۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب انشاءاللہ؟ اس کے لیے درخواست یہ ہے، آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے علاوہ باقی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد، اور صرف جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد کی نچلی منزل میں تشریف لے جائیں، مسجد کی نچلی منزل میں تشریف لے جائیں۔ وہاں تشکیل والے بیٹھے ہوتے ہیں، ستون نمبر 146، ستون نمبر 146، وہاں تشریف لے جائیں۔ وہ تشکیل والے آپ حضرات کے سال کی ترتیب بنا دیں، تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب درخواست یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تشریف لے آئے ہیں، یہ کچھ اعلانات فرمائیں گے، ان کے اعلانات کو غور سے سنیں، ان کے اعلانات کو غور سے سنیں، پھر ان پہ عمل کریں، اور جب یہ جانے کی اجازت دیں تو مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ کر اٹھیں، ایسی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ جزاک خیر فرمائے۔ اب ان کے اعلانات کو غور سے سن لیں، اس پہ عمل کریں۔ السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کارگزاری ہو چکی، تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 نمبر سون پر تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ان کی تشکیل ہوگی۔ اور جن جماعتوں نے کارگزاری نہیں سنائی، ان سے گزارش ہے 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کھل کر وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنائیں۔ ہر سال 4 مہینے والے احباب
ہر سال 4 مہینے والے احباب ظہر کی نماز کے بعد نیچے 146 نمبر اسٹون پر تشریف جائیں، اور انشاءاللہ ان کی ہر سال 4 مہینے کی تشکیل کی ترتیب بنے گی۔ کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کے لیے روانگی کی بات 10 بجے انشاءاللہ اس ممبر پر ہوگی۔ ذمہ دار بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے وقت کا اہتمام ہو، 10 بجے سے پہلے اپنی جماعتوں کے ساتھ ممبر کے سامنے تشریف لائیں، روانگی کی بات سنیں، پھر آخر میں دعا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں روانگی ہوگی، تو اس کا اہتمام فرمائیں گے۔